السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ المومنون کے 8 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 5واں مرکزی موضوع کامیاب لوگ ہیں۔ اس کے 4 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے پہلا یہ کون ہے کامیاب۔ سورج شروع ہی ادھر سے ہو رہی ہے، یہ 8 نکات ہیں بڑے اہم ہیں۔ اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے، یہ اللہ نے بڑا صاف بتایا ہے۔ شروع بات ادھر سے ہو رہی ہے، قد افلح المومنون، کامیاب ہو گئے مومن۔ مومنون مومن کی جمع ہے، اور افلاح فلاح سے ہے۔ فلاح کہتے ہیں کامیابی کو، مطلب آوری کو۔ یہ جس سے اور اس کے 2 اقسام ہیں، ایک تو دنیا کی کامیابی ہے جس سے آپ کو پتہ ہے، جس کے پیچھے سب بھاگ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے اسی کے لیے کہ جس سے دنیا کی زندگی خوشگوار ہو جائے، مال ہو، عزت ہو، دولت ہو، اختیار ہو، اقتدار ہو، اولاد ہو، بٹور ہی ٹور ہو، موج ہی موج ہو، ملا مستی ہے، اس میں چلتا رہے۔ یہ دنیا میں یہ نمبر 1 ہے، نمبر 2 ہے، اس نے اتنا پیسہ اتنا کر لیا ہے، اتنا گھر ہے، اتنا کچھ ہے، یہ دنیا کی کامیاب ہے۔ دوسری آخرت کی کامیابی۔ اب دنیا کی کامیابی جو اس نے فنا بھی ہو جانا ہے، بڑے بڑے امیر خاکشاہ ہو جاتے ہیں، بینکرپٹ ہو جاتے ہیں، یہ کتنا ہوتا ہے جی، دیوالیہ ہو گئے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ عزت کی وجہ ذلت بھی ہے، بڑے بڑے اقتدار والے ہوتے ہیں، پھر جناب کو گٹر سے نکلتا ہے، کوئی کہاں سے نکلتا ہے، کوئی کہاں سے ہوتا ہے، مرنے کے لیے جگہ نہیں ملتی۔ لیکن آخرت کی کامیابی حقیقی ہے، دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس میں جو بقا ہے وہ بلا فنا ہے۔ اس کو آخرت میں جو کامیابی ملنی ہے اس میں فنا نہیں ہونا، اس نے ختم نہیں ہونا۔ وہاں پہ غنا بلا فقر ہے، جو کچھ مل گیا ہے اس کے بعد کبھی فقر نہیں آنا، اس کے بعد موت نہیں آنی، بیماری نہیں آنی، خواری نہیں آنی، کچھ نہیں ہونا۔ وہاں پہ عزت بلا ذلت ہے، وہاں کی عزت دائمی عزت ہے، ہمیشہ کی عزت ہے۔ اس میں کبھی یہ نہیں ہونا کہ بعد میں کسی حالات کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، کسی اور کی وجہ سے ہو جائے۔ اور علم بلا جہل ہے کہ اس کے بعد وہی جو علم ہے جو قیامت میں جنت میں لے ہی ہے۔ یہاں پہ تو ایک بڑا بڑا عالم ہوتا ہے، پھر انگریز آئے، انہوں نے میڈیم جو تھا وہاں پہ طریقہ جو پڑھانے کا فارسی تھا، اس کو انگریزی میں بدل دیا۔ تو سارے جو جتنے عالم ہیں فارسی کے، عربی کے، وہ سارے جاہل ہو گئے۔ اس لیے پھر بنا پڑھو فارسی بیچو تیل، کیونکہ جو فارسی پڑھ کے تیل ہی بیچ سکتے ہیں، کچھ اور نہیں کر سکتے۔ دفتری لینگویج فارسی تھی، گورنمنٹ کی لینگویج فارسی تھی، وہ سارا بدل کے انگلش ہو گئی۔ آج بھی انگلش کو اردو میں کرنا کیوں نہیں ہونے دیتے یہ سارے اردو میں؟ اس لیے کہ جتنے انگلش میڈیم والے ہیں، جتنے سارا کچھ ہے، جتنے یہ کیمبرج سینئر کیمبرج او لیول اے لیول باقی سارا کچھ کر رہے ہیں، سارا کوئی انگلش اسپیکنگ یونینز بنی ہوئی ہے، باقی کچھ ہے، یہ اردو ہو جائے تو ان میں سے کئی کو اردو پڑھنی تک نہیں آتی۔ تو یہ کچھ ہے، اس لیے لینگویج بڑی چیز ہے۔ جتنا علم تھا وہ جہل میں بدل گیا، سارا کچھ کمیڈی میں بدل گیا۔ تو یہاں پہ بات ذرا لمبی ہو گئی ہے، لیکن اس کے لیے کیا ہے فلاح، اور اس دن میں اس لیے 5 دفعہ اعلان ہوتا ہے کہ کیا ہے، کون فلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف۔ فلاح کیا ہے، کامیابی کیا ہے، یہ کامیابی یہاں پہ یہ کلیئر کر لیں کامیابی کیا ہے۔ اور قد افلح المومنون، یہ پہلا آ رہا تھا ایمان نے کامل والے، یہ 1 نمبر میں بھی ہے مومنون۔ مومن کی جمع ہے۔ تو کامیاب کون ہو گئے، جن کا ایمان ہے۔ ایمان کس پہ؟ اللہ پر، فرشتوں پر، تمام الہامی کتب پر، تمام رسولوں پر، قیامت پر، تقدیر پر، یہ سارا ایمان ہے اور مکمل ہے۔ اب ایمان کی آگے قسمیں جو چلتی ہے نا، تو ایمان دل کی کیفیت اور اقرار ہے، اور اسلام ظاہری اعمال ہیں، ظاہر و باطن ایک ہو جانا چاہیے، دل زبان عمل ایک ہونا ایمان کا ثبوت ہے۔ اب جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اس کا اسلام اتنا مضبوط ہوگا۔ اب کسی کو دل میں نہیں پتا کہ وہ اللہ کو، فرشتوں کو، الہامی کتب کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے، لیکن دن میں 5 دفعہ اسی لیے اللہ نے نماز فرض کی ہے کہ 5 دفعہ مسجد میں آؤ اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ وہ ظاہری عمل ہے۔ اب جس کا ایمان ہے کہ اللہ کا حکم ہے، فلاح اسی سے ملنی ہے، وہ مسجد میں جائے گا۔ جس کو دکھائے کہ بس ایسی ہے، کچھ نہیں، کوئی نہیں، خیر ہے، وہ نہیں جائے گا۔ تو ایمان سے اعلیٰ اعمال کی توفیق ملتی ہے، جن کا آگے اگلی آیات میں ذکر آ رہا ہے۔ اور ایمان کے فرق ہی سے انسان مومن، منافق، کافر یا مشرک بنتا ہے۔ تو ایمان کیا ہے؟ دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا اور عمل کرنا۔ اب جو بندہ دل سے مانتا ہے اس کے، اور زبان سے بھی کہتا ہے، اور عمل میں سستی ہے، کوتاہی ہے، وہ پھر ایمان کے درجے سے نیچے ہے، مسلمان ہوگا، کچھ ہوگا، اس کا صاحب اس کے ساتھ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کی یہ بڑی، جس کو مانتا ہے عمل نہیں کرتا، اور جو دل سے نہیں مانتا اور زبان سے کہتا ہے، عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا، وہ منافق ہے۔ اور جو دل سے مانتا ہے، زبان سے نہیں مانتا، وہ جاہد ہے۔ فرعون نے دل سے مان لیا موسیٰ علیہ السلام کو نبی ہے، لیکن اگر مان لے تو پھر فرعونیت جاتی ہے۔ تو یہ سارے ہی نا، تو ایمان اس چیز کا نام ہے، تو کہ زبان، دل، عمل ایک ہونا چاہیے۔ اس میں اگر فرق ہو
تو وہ ایمان کا کامل ایمان نہیں ہے. جس ایمان پہ عمل نہیں ہے، جیسے آگ پر ایمان ہے کہ جی یہ آگ جلاتی ہے تو پھر کوئی قریب ہوتا ہے اس کے، سانپ ہے کمرے سے سانپ نکل آ جائے. وہ اکثر سانپ جو ہے نا وہ زہریلے نہیں ہوتے، لیکن کیا پہلے انٹرویو لیں گے اس کا کہ تو زہریلا ہے کہ نہیں زہریلا، ٹھیک ہے نا. اسی پر ہڑبڑ مچ جاتی ہے سانپ، ٹھیک ہے نا. تو یہ سارا کوئی زلزلہ آ جاتا ہے، ہر زلزلے سے نقصان تو نہیں ہوتا، لیکن پتہ ہے کہ زلزلہ آ گیا ہے، کوئی بھی چیز کچھ ہو سکتی، گر سکتی. یہ ایمان ہے، یہ یقین ہے. تو اس لیے ایمان مکمل ہوگا تو پھر عمل میں بہتری آئے گی. اگر ایمان نہیں ہے تو اس لیے پہلی شرط ہے، اس لیے لمبی بات بھی اس لیے ہے کہ ایمان مکمل ہے. جس کی نمازیں، اور یہ سمجھ لیں، جو ایمان بندے کو مسجد تک نماز کے لیے نہیں لا سکتا، اس کو جھوٹ سے، غیبت سے، چوری سے، بددیانتی سے، رشوت سے، حق تلفی سے، بے ایمانی سے نہیں روک سکتا، وہ ایمان جنت میں بھی نہیں لے جا سکتا. وہ ایمان جنت میں بھی، کہ جنت میں ایمان والے جائیں گے، قد افلح فلاح انہیں کو ملنی ہے. تو یہ ایسے ہی میں اکثر گزارش کرتا ہوں کہ جو گاڑی دھکا سٹارٹ ہے، چوک تک جاتی نہیں، میل کرتی نہیں، وہ دفعہ کے لیے آپ کو 8000 فٹ پہ لے جائے گی، نہیں ہونا یہ کام. تو اس لیے ایمان مکمل کرے، دل زبان عمل میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، اور پھر کبھی کوتاہی ہے تو اس پہ استغفار ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.